اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و غریب کرشمہ ہے۔ اس تخلیق میں تمام نسل انسانی کے راز پوشیدہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہیں جس کو تخلیق کر کے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی بنیاد رکھی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انسانی روحوں کو پیدا فرمایا گیا، پھر چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا فرمایا گیا، آپ کے جسم مبارک کو بنانے کے لیے کون کون سی مٹی کا استعمال کیا گیا، اور وہ مٹی زمین کے کون کون سے حصوں سے اٹھائی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی، پانی، ہوا اور آگ سے کس طرح پیدا فرمایا گیا، اور کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا یا فرشتوں نے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتے زمین پر مٹی اٹھانے کے لیے آئے تو زمین رو رو کر ان کے سامنے کون کون سی فریاد کرنے لگی، اور ایسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے انسانی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی کائنات یا کوئی بھی مخلوق موجود نہ تھی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے جس ہستی کو پیدا فرمایا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس سے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، لوح، کرسی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے، زمین و آسمان اور کل کائنات کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس سے تخلیق فرمایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین و آسمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کی تخلیق ہو چکی تھی۔ ان تمام اشیاء کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق 4 چیزوں سے کی گئی۔ نمبر 1 مٹی، نمبر 2 پانی، اور نمبر 3 ہوا، اور نمبر 4 آگ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ جاؤ اور تمام روئے زمین سے ہر قسم کی سیاہ، سفید، سرخ اور کھاری مٹی اور نرم اور خشک مٹی ایک ایک مٹھی اٹھا لاؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پا کر زمین پر تشریف لائے اور خاک اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مٹی اٹھانے کا سبب پوچھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارا واقعہ زمین کو بیان فرمایا۔ زمین نے عرض کیا کہ میں اس خدا کی پناہ چاہتی ہوں کہ تو مجھ سے مٹی اٹھا کر اس سے انسان بنائے، جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے گا۔ اس طرح زمین رو رو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے خدا کی پناہ مانگنے لگی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی کو اٹھائے بغیر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس لوٹ گئے، اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، زمین نے تیری عزت کی پناہ چاہی ہے تو میں نے تیرے نام اور عزت کے ادب کی وجہ سے اس کو تیری پناہ عطا فرما دی، اور میں مٹی اٹھائے بغیر ہی واپس چلا آیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، لیکن یہ دونوں فرشتے بھی اسی وجہ سے خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے، کیونکہ زمین نے اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہی، تو ان دونوں فرشتوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور ادب کی وجہ سے زمین کو پناہ دے دی اور خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ اس کے بعد پھر آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت
یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب زمین پر تشریف لائے تو زمین اسی طرح رونے لگی اور فریادیں کرنے لگی۔ اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے فرمانے لگے کہ تیرے رونے دھونے اور عاجزی کی وجہ سے میں اپنے رب الجلال کی نافرمانی نہیں کر سکتا، لہٰذا حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو انسانوں کی جانیں نکالنے کا کام سپرد کیا اور آپ کو ملک الموت کے منصب پر فائز کیا۔ ناظرین، تفسیر نعیمی میں ہے کہ مالک الموت نے مختلف 7 مقامات سے مٹی کو اٹھا کر مکہ معظمہ کی مقدس مقام پر جمع کیا، جہاں آج کعبہ شریف ہے۔ وہ 7 مقامات جہاں سے مالک الموت نے مٹی اٹھائی وہ یہ ہیں: نمبر 1 مکہ مکرمہ، نمبر 2 طائف، نمبر 3 بیت المقدس، اور نمبر 4 ہندوستان، اور نمبر 5 ابو قبس، اور نمبر 6 عدن، اور نمبر 7 مدینہ منورہ۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ مکہ شریف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سر مبارک بنایا گیا اور بیت المقدس کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی گردن بنائی گئی، اور عدن کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ مبارک بنایا گیا، اور ہندوستان کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت اور شکم مبارک بنایا گیا، اور مدینہ منورہ کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا دل مبارک بنایا گیا، اور طائف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے باقی اعضاء بنائے گئے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جو 7 قسم کی مٹی استعمال ہوئی ان کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں ملتا ہے۔ پہلی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کو قرآن پاک میں توراب کہا گیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 17 سورۃ حج کی آیات نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے: ہم نے تمہیں خشک مٹی سے پیدا کیا۔ یا ناظرین، توراب ایسی مٹی کو کہتے ہیں جو خشک ہو، اور دوسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کا ذکر قرآن پاک میں 3 کے لفظ سے ملتا ہے۔ 3 اس مٹی کو کہتے ہیں جو بھیگی ہوئی مٹی ہو یا نرم مٹی ہو، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 23 سورۃ صاد کی آیات نمبر 17 میں ارشاد فرماتے ہیں: میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ ناظرین، 3 عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لوی معنی ہے گیلی یا بھیگی ہوئی مٹی۔ یہ مٹی جہاں بھی ہوتی ہے اس زمین کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ یہ مٹی زمین کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارے جسم کے اوپر والی جلد اور نیچے والی جلد، جس کی بدولت ہمارے جسم سے بال نکلتے ہیں۔ اور تیسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ حمائم ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ حج کی آیات نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے: اور بے شک ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے جو اصل میں ایک سیاہ بدبودار گارا تھی۔ چوتھی قسم کی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کو مسنون کہا جاتا ہے۔ مسنون وہ گارا ہوتا ہے جو پانی میں کئی روز رہنے کی وجہ سے بدبودار اور سیاہ ہو چکا ہو۔ پانچویں مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ طین العظب ہے، یعنی لیسدار مٹی، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ صاد کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں: بے شک ہم نے انسان کی اصل یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو لیسدار مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور نمبر 6 پر جس مٹی کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال کیا گیا اس کو قرآن پاک میں سلاسل کہا جاتا ہے، یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الرحمن کی آیات نمبر 14 میں ارشاد فرماتے ہیں: انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا جیسا کہ ٹھکری۔ اور نمبر 7 پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جس مٹی کو استعمال کیا گیا اس کو فخار کہتے ہیں، یعنی پکی مٹی یا ٹھکری مٹی۔ ناظرین، اس طرح روئے زمین سے مختلف قسم کی مختلف رنگوں کی مٹی کو اٹھایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا۔ اسی وجہ سے انسانوں کے رنگوں میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ ناظرین، اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کر لیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا گارا بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 قسم کے پانی کا استعمال فرمایا۔
نمبر 1 آب و فرات۔ آب و فرات اس پانی کو کہتے ہیں جو شری اور میٹھا ہو۔ اور نمبر 2 آب اوجاج۔ آب اوجاج اس پانی کو کہتے ہیں جو کھارا پانی ہو۔ اور نمبر 3 آب سلسبیل۔ اب سلسبیل اس پانی کو کہتے ہیں جو پاک اور شفاف ہو اور خوشنما پانی ہو۔ اور نمبر 4 آب تسنیم۔ آب تسنیم اس پانی کو کہا جاتا ہے جو خوشبودار پانی ہو۔ اور نمبر 5 آب رحیق۔ آب رحیق جیسے کہ جنتی شراب۔ اور نمبر 6 آب کوثر۔ آب کوثر ایسا پانی جس کو پیتے ہی انسان دنیا کا دکھ، درد، بھوک، پیاس سب کچھ بھول جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ اور نمبر 7 آب رحمت۔ آب رحمت اس پانی کو کہتے ہیں جو رحمت والا پانی ہو۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کرنے کے بعد ان تمام پانیوں کو شامل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر کی مٹی کو گوندا گیا۔ ناظرین، اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا گارا تیار ہو گیا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 روز تک بارش برسائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گارے پر 39 روز تک غم کی بارش برسائی گئی اور 1 روز خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی وجہ سے انسان کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا گارا گوندنے کے بعد تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو مکہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے نزدیک رکھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس گارے کو حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار کی۔ اس طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار فرمایا تو اس کے بعد اس مجسمے کو خشک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجسمے کو تیار فرمایا۔ تو اس کے بعد اس مجسمے کو خشک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 قسم کی ہوائیں اس پر چلائی۔ نمبر 1 تیز ہوا، نمبر 2 دھیمی ہوا، اور نمبر 3 گرم ہوا، اور نمبر 4 سرد ہوا، اور نمبر 5 درمیانی ہوا، اور نمبر 5 رحمت والی ہوا، اور نمبر 7 صرف ہوا۔ ان 7 قسم کی ہواؤں کی وجہ سے جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ خشک ہو گیا جس کو مٹی اور پانی سے بنایا گیا تھا، اب حضرت آدم علیہ السلام کے اس مجسمے کو پکا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجسمے کو 7 قسم کی آگ سے گزارا۔ نمبر 1 سیاہ رنگ والی آگ، نمبر 2 سرخ رنگ کی آگ، اور نمبر 3 پیلی آگ، نمبر 4 نیلی قسم کی آگ، اور نمبر 5 دھوئیں والی آگ، اور نمبر 6 بغیر دھوئیں والی آگ، اور نمبر 7 تیز اور دھیمی آگ۔ ان 7 قسم کی آگ سے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو گزارا گیا اور پختہ کیا گیا اور مضبوط۔ ناظرین، اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ مٹی، پانی اور ہوا آگ سے بن کر بالکل تیار ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت کا مکمل طور پر بن گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ شکل و صورت پر پیدا کیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار ہو گئی تو فرشتے اس صورت کو دیکھ کر حیران ہونے لگے اور تعجب کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ایسی خوبصورت صورت نہیں دیکھی تھی۔ اور جب ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس آیا تو اس کے ارد گرد پھر کر بولا کہ اے فرشتوں، تمہیں اس کو دیکھ کر تعجب کیوں کرتے ہو؟ یہ تو ایک اندر سے خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے گا، اور اگر خوب سیرکی ہو تو چل نہ سکے گا۔ اس کے بعد ابلیس بولا کہ اس کے سینے کی بائیں جانب ایک کوٹھڑی ہے، یعنی دل ہے۔ یہ خبر نہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا رکھے گا، شاید یہ کہ یہ لطیفہ ربانی سے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خلافت کا حقدار مقرر کیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اور مجسمہ بالکل تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روح کو پیدا فرمایا اور اس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو، جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے پاس پہنچی تو جسم کو
तंग और तारीख पाया और वो जिस्म के अंधेरे में दाखिल होने से डरने लगी। तब अल्लाह तबारक व तआला ने नूर मोहम्मदी को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक में रखा, जिसकी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पूरा जिस्म नूर से चमकने लगा और मोतियों की तरह जगमगाने लगा। नाज़रीन, जब नूर मोहम्मदी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक में रखा गया तो वो रूह जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने से डर रही थी, वो खुशी खुशी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो गई। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरत हज्र की आयत नंबर 29 में इरशाद फरमाते हैं, तो जब मैं उसे मुकम्मल कर लूँ और अपनी तरफ से ख़ास और मोअज़्ज़ज़ रूह फूंक दूँ तो हम सब के लिए सजदे में गिर जाना, तुम सब सजदे में गिर जाना। तो नाज़रीन, रूह जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने लगी, अभी रूह सर में पहुंची थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई और आपकी ज़ुबान मुबारक से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया या रहमतुल्लाह। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अल्लाह तबारक व तआला की यही सुन्नत आज भी ज़िंदा है। जब रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कमर तक पहुंची तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उठना चाहा मगर गिर पड़े, क्योंकि नीचे के हिस्से में रूह अभी नहीं पहुंची थी। उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि बेशक इंसान जल्दबाज पैदा किया गया, और जब रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो गए और तमाम बदन में फैल गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि फ़रिश्तों के पास जाओ और जाकर उनको सलाम करो और सुनो कि वो तुम्हें क्या कहते हैं। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम फ़रिश्तों को सलाम किया और फ़रिश्तों ने वालेकुम सलाम कहकर जवाब दिया। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम से इरशाद फरमाया, यही अल्फाज तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के लिए सलाम के लिए मुकर्रर किए गए हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, मेरी औलाद कौन है? तब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर मुबारक पर अपना दस्ते कुदरत फेरा। उस वक्त तमाम इंसानी रूहें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से बाहर निकल आई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन तमाम रूहों को देखा। नाज़रीन, इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। तो नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सब पर अपनी रहमत और फरमाए। और नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।